شرمیلا صاحبہ، جس طریقے سے بات ہو رہی ہے، خواجہ آصف صاحب ماضی میں وہ سائفر کے معاملے کے اوپر بھی بات کرتے رہے کہ ہم تو وینٹیلیٹر پہ ہیں، آکسیجن پہ ہیں، ہمیں تو وہ آکسیجن دیتا ہے، ہم اس کے ساتھ تعلقات کس طریقے سے خراب کر سکتے ہیں۔ اب وہاں پہ ایک قرارداد منظور ہوتی ہے، حالانکہ اسی وقت میں ہم اس کو اسٹریٹجک پارٹنر بننے کی بھی دعوت دے رہے ہیں کہ پھر سے دوبارہ کابل والے معاملے کے اوپر کابل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کے لیے یا پھر جو ہے خطے میں امن کے لیے ہمارے ساتھ دوبارہ سے ہاتھ میں لائے جائیں۔ ایک طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں، دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اب انٹروین کیا جا رہا ہے، ماضی میں انٹروین نہیں تھا۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں ان میں بڑا اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے وہ ہمیشہ ہمیں کہتے رہے ہیں کہ ڈو مور، لیکن الیکشن میں جو معاملات یہاں رہے یا جو تحفظات لوگوں کے رہے، اس کے اوپر قرارداد لانا اور اس کے اوپر یہ کہنا کہ جی انویسٹیگیشن کرائی جائے، یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک ان کا عزم ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم پاکستان کے اندر چاہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی کوئی وائلیشن نہ ہو، اچھی بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، امریکہ کے ساتھ ہم اچھے تعلقات تو چاہتے ہیں، لیکن ایٹ واٹ کاسٹ؟ پاکستان از اے سوورن کنٹری، اور ایک سوورن کنٹری کو یہ اختیار ہے کہ کوئی بھی اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے۔ دہشت گردی کی مد میں ہم نے کروڑ ڈالر لیے امریکہ سے، لیکن ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ بھی دیا، ایک جنرل نے ان کا ساتھ بھی دیا، اور وہ ایک طویل لمبا عرصہ تھا۔ اب اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی وہ جنگ ہماری تھی کہ نہیں تھی، کیونکہ ہم ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے بھی تو مر رہے تھے، ہمارے نوجوان شہید ہو رہے تھے، تو ہمیں یہ نحوست کو تو نکالنا تھا۔ آج جو قرارداد آئی، اچھی بات یہ ہوتی کہ اگر وہ یونانیمسلی پاس ہوتی، کیونکہ ہم بھی ایز اے سوورن کنٹری پاکستان کی سب سے بڑی پارلیمان سے یہ جواب ان کو دیتے کہ وی آر اے سوورن کنٹری اور ہم کسی قسم کی مداخلت ہمارے اندرونی معاملات میں نہیں ایکسیپٹ کریں گے، لیکن ایسا انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا۔ وہاں پر آپ دیکھیں کہ میجورٹی کے ساتھ میرے خیال 7 ووٹ تھے جو اس کے اگینسٹ تھے، باقی سارے 368 اور سم تھنگ اس فیور میں تھے۔ وہاں پر یہ قرار ایسے ہوئی۔ اب اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے، نہیں ہے، کون سے لابیسٹ ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی یہ کام کر رہا ہے وہ پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان میں ایک جمہوریت کا جو ایک عمل چلا ہے بی بی شہید کی شہادت کے بعد سے، اور جس میں بڑی ہم نے رکاوٹیں دیکھی۔ میں اس دن ایک مطالعہ کر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کے کون سے وزیر، بلکہ ہر وزیر اعظم کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں، تو ہر ایک وزیر اعظم جو ہے نا وہ پاکستان کا جیل گیا ہوا ہے، اور پچھلا والا جو تھا وہ جیل کاٹ رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ سا ایک سینیریو ہے پاکستان کے اندر، اور ایک فرجائل سی ڈیموکریسی ہے جس کو ہم نے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، مضبوط بنانا ہے، اداروں کو مضبوط بنانا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر بہت ضروری ہے یاسر صاحب کہ ہم ملک کی سلامتی کے اوپر اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ کے یک زبان ہو کے کسی کو، چاہے وہ امریکہ ہو، انڈیا ہو، کوئی بھی ہو، ہم جواب دیں۔ اس میں پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، اس میں اپنا مفاد نہیں دیکھنا چاہیے۔ شرمیلا صاحب، آپ کی بات بڑی اچھی ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، پوری قوم کو اس پہ ایک ہونا چاہیے، سب سے پہلے پاکستان، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کیا یہ قرارداد پیش کرنے سے پہلے آپ نے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا؟ دیکھیے جی، انفارچونیٹلی یہاں پر یہ دیکھیں، یہ گورنمنٹ کی ریزولوشن تھی، اور کسی بھی اچھے کام میں یا کسی بھی لیجسلیشن میں ان سے اگر ان کو اعتماد میں بھی لیا جائے نا تو آگے سے گالی سننے کو ملتی ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ ویدر حکومت نے پی ایم ایل این کی جانب سے ان کو یہ ریزولوشن دکھائی تھی یا نہیں دکھائی تھی، آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ، یہ آپ ان کے کسی نمائندے سے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ریزولوشن ہے جس کے اوپر اپوزیشن کو اس کی تائید کرنی چاہیے تھی، لیکن میں اب کیا ایکسپیکٹ کروں اس اپوزیشن سے؟ انہوں نے تو پیلسٹین کے فیور میں جو ہم ریزولوشن لائے تھے اس کی بھی مخالفت کی تھی، تو یہ کیا چیز ہے آپ مجھے بتائیے؟ تو ان کا شیوا ہر چیز میں نو کہنا ہے، ہر چیز میں پوسٹ کرنا ہے۔ ابھی کاغذ بھی آج پھاڑے انہوں نے، پتہ نہیں کیا ڈیسک بجائے، رولز آف بزنس کی بکیں جو ہیں پھینکی انہوں نے، آئی ڈونٹ نو واٹ۔ ایسا ماحول اور ایک ایسی ریزولوشن پہ جہاں پر آپ اپنے ملک کی سوورینٹی کو فروغ دے رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ یو آر اے سوورن نیشن اینڈ یو کی ناٹ بی ڈکٹیٹڈ، وہاں پر اس قسم کا رویہ
یہ افسوسناک ہے اور میں کچھ نہیں کہہ سکتی. شرمیلا فاروقی صاحبہ ایک سوال یہ، پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا بہت سارے تحفظات ہیں بجٹ کے اوپر، اگر آپ بات نہیں مانیں گے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا. اب بات یہ ہے کہ بجٹ منظور ہو چکا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے کن شرائط کی بنیاد کے اوپر بجٹ کی حمایت کی کہ جب ٹیکس نیٹ کے اندر اس طریقے سے اضافہ نہیں ہے، امپوز جو کیا گیا ہے وہ اسی تنخواہ دار طبقے کے اوپر کیا گیا ہے، بجلی کے بلوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے، لیوی کی جو قیمت بڑھائی گئی ہے، آپ نے ہمارے پروگرام کے اوپر کہا تھا کہ یہ عوام کو اگر اس طرح نچوڑیں گے تو ہم کس طرح سے اس کی حمایت کر سکتے ہیں، تو اب حمایت کن بنیادوں کے اوپر ہے؟ دیکھیں جی، کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر انہوں نے ایگزمپشن ہمارے کہنے پہ اس پہ بر رکھی، جیسے ٹیکسٹ بکس ہے، اسٹیشنریز ہے. جب ہم نے کہا کہ 26 ملین بچہ ہے اسکول اور آپ کی ساری ٹیکسٹ بک اسٹیشنری پہ 0 سے لے کے سیدھا 18% GST لگا رہے ہیں. اسی طریقے سے کچھ چیریٹیبل ہاسپٹلس کی جو انسٹرومنٹس تھے، ڈائگنوسٹک کٹس تھیں، اس کے اوپر برقرار رکھا. ہم نے صحت کے حوالے سے بھی بات کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا. اور باقی دیکھیں، میں جب یہ سوچتی ہوں اور جب یہ دیکھتی ہوں، دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ اس قسم کے خاص ڈیسیشن لینا گوارا نہیں سمجھتی، کیونکہ انہوں نے دوبارہ ووٹرز کے پاس جانا ہے. وہ نہیں چاہے گی کہ وہ ایک انپاپولر سا بجٹ لے کر آئیں. لیکن جب آپ کسی کے مقروض ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ قرض کسی کچھ شرائط پہ لیتے ہیں، پھر وہ شرائط آپ کو پوری کرنی پڑتی ہے. تو اس وقت تو ہاتھ سب کے بندھے ہوئے ہیں. اب اگر ہماری جانب سے اس بجٹ کو سپورٹ نہیں کیا جاتا، بجٹ پاس نہیں ہوتا، حکومت گر جاتی. کین وی افورڈ اندر انسٹیبلٹی ان پاکستان؟ چائنیز ہمیں کہہ رہے ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے، امریکہ ہمیں کہہ رہا ہے، سب لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں اس ملک کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانی. اور دوسری چیز ہے، دیکھیے اس بات کی میں بالکل تائید کروں گی کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو بڑھنا چاہیے. اور اس میں دیکھیے یہ صحیح ہے اور یہ غلط بات ہے کہ آپ نے سیلری کلاس کے اوپر ٹیکس لگایا ہے، لیکن آپ نے ایکسپورٹرز کے اوپر بھی ان کی جو آمدنی ہے اس کو بھی ٹیکس نیٹ کے اندر آپ لے کر آئیں. پہلے یہ نہیں تھا، پہلے ایکسپورٹر جو تھا وہ جو صرف اپنی سیلز تھی اس کے پر 1% ایک رجیم پہ ٹیکس دے دیتا تھا. اب وہ بھی نارمل رجیم میں آ گئے. اگر میں 35% ٹیکس دے رہی ہوں تو ایک ایکسپورٹر جو کروڑا روپے کما رہا ہے وہ بھی 35% ٹیکس دے گا. تو وہ ٹیکس نیٹ میں آئے ہیں. دوسری چیز فائلرز، نان فائلرز کے اوپر ایک اچھا اقدام انہوں نے اٹھایا ہے. وہ اس کو آئی تھنک اس پہ کچھ کامیابی حکومت کی دیکھیں کوشش کی ہے. ایک پیراڈائم شفٹ اچانک سے نہیں آ سکتا ہے، اس کو وقت لگے گا. ایک ملک جو ٹیکس دینے کا قائل ہی نہیں ہے، لوگ پوچھتے ہیں جی ہم ٹیکس کیوں دیں، جی ہمیں کیا ملتا ہے ٹیکس دے کے. یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. کسی بھی ملک میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی ہے، کسی ملک میں، کہ میں کیوں ٹیکس دوں، مجھے کیا ملتا ہے. ٹیکس آپ نے دینا ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ اور دیگر ممالک کے اندر 45% ٹیکسز لوگ دے دیتے ہیں اپنی تنخواہ میں سے. دیٹس دا کائنڈ آف ٹیکس. لیکن ہاں وہاں پر پھر سروس ڈلیوری ہوتی ہے، ہاسپٹلز، ایجوکیشن، بہت ساری فیسلٹی ہے. ہمارے انفارچونیٹلی وہ سروس ڈلیوری نہیں ہے. اس کو بہتر بنانا پڑے گا. جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا بٹوین سکسیسو گورنمنٹ اینڈ دا پیپل، وہ رہتا ہے کہ جی ہم پیسہ تو دیتے ہیں لیکن پیسہ جاتا